بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ بہت ہی قیمتی بیان ہمارے سامنے آنے والا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے بیچ میں کہیں کرسیاں خالی ہوں تو بیٹھ جائیں، ورنہ یہاں ہمارے حی علی الصلاۃ کی طرف آپ حضرات کے لیے بچھایا ہوا ہے، دری بچھائی ہوئی ہے، وہاں تشریف لیں. ٹھہرنا اچھا نہیں معلوم ہو رہا، آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، دیکھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھنے کا ماحول بنائیں، ٹھہرنے کا ماحول نہ بنائیں. اس وقت میں آسمان پر آپ دیکھیں گے تو ایک ہی چاند دکھائی دے گا، ایک ہی سورج دکھائی دے گا، لیکن الحمدللہ آج ہمارے اسٹیج پر حضرت ناظم صاحب نے کئی چاندوں کو جمع کر دیا ہے، کئی سورجوں کو جمع کر دیا. یہ علم کے آفتاب، یہ علم کے مہتاب ہے، وراثت نبوت کے یہ حامل ہیں. ایک ایک عالم اس وقت میں وارثین انبیاء اور جانشین انبیاء ہیں، اور یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے جنید وقت اور شیخ وقت. حضرت شیخ کے نام سے دو شخصیتیں مشہور ہوئی ہیں، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو فیضان جو جاری کیا ہے اور کتنا فیض ان کا پہنچا ہے، حضرت شیخ کہتے ہی سب کی نظریں حضرت شیخ الحدیث صاحب کی طرف ہی جاتی ہیں. دوسرے ہیں ان کے شاگرد رشید حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب کرامت، صاحب ولایت، اونچے درجے کو پہنچی ہوئی شخصیت. الحمدللہ وہ یہاں دارالعلوم نلگونڈا تشریف لائے تھے. لانے کے بعد انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ناظم صاحب کے دفتر میں بیٹھ کر، مجھے اس مدرسے میں نورانیت معلوم ہو رہی، مجھے اس مدرسے میں سکون ملا. الحمدللہ اتنے بڑے آدمی اتنا بڑا جملہ کہنا ہم سب شہریان نلگونڈا کے لیے بھی خوشخبری ہے، ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اس مدرسے میں بہت بزرگان دین یہاں تشریف لائے. ان سب کی دعائیں اس کی بنیادوں پر بالکل لگی ہوئی ہے. ان سب کے پانی پر دم کیے ہوئے تبرکات حضرت مفتی صاحب ہر بزرگ کو لاتے، ان سے دعا پڑھاتے، پانی پہ دم کرواتے، اس کی بنیادوں پہ ڈالتے. اور جتنے اس وقت کے ولی حضرات گزرے ہیں سب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. آج بھی ہمارے درمیان جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو مجھے بولنے کی جرأت نہیں ہوتی. یہ علم کے آفتاب، علم کے مہتاب ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے سائے کو اللہ تا دیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ میں اللہ ان حضرات کے سایوں کو اور بڑھائے. بزرگان دین تو چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جگہ پر جو بیٹھ رہے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنا ہے. ہوتا ایسا ہے، اکثر ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چلے جانے کے بعد ہمیں قدر کھلتی ہے. اللہ کرے کہ زندگی میں قدر کھلے، ایک ایک عالم کی ہم قدر کرنے والے بنے، اور ان کے نقش قدم کو، ان کی بالکل ان کی شخصیتوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو اپنے اندر اتارنے کی ہم کوشش کریں. میں بڑے ہی آج کے مہمان محترم حضرت مولانا مفتی محمد طاہر صاحب دامت برکاتہم، صدر مفتی مظاہر العلوم سہارنپور دارالعلوم دیوبند کے بعد والا مدرسہ ہے. بہت بافیض ادارہ ہے اور بہت بڑا مدرسہ ہے. اور وہاں کے آپ مفتی اعظم ہیں اور استاذ حدیث ہیں. کئی طلباء ان کے شاگرد یہاں پر بالکل موجود ہیں. مجمع کے اندر نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے علماء کرام مجھے دکھائی دے رہے ہیں. اگر میں بلاؤں تو اسٹیج ہمارا بھرے اور علماء اور بچ جائیں. اطراف و اکناف کے، مستخر کے بہت سارے علماء یہاں پر مجمع کے اندر تشریف فرما ہیں. میں سبھی کی آمد پر مرحبا اہلا و سہلا کہتا ہوا میں حضرت مفتی صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کر، ہم سب بڑے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب تشنگان کو علم سے ہم سب کو سیراب فرمائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ مسلم. دوستو بزرگو، حضرات اکابر علماء کرام، قرآن کریم کی نسبت پر ہماری یہ مجلس اور ہمارا یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے. جس طرح اللہ کی ذات جلیل الشان ہے، ایسے ہی اس کا پاک کلام بھی جلیل الشان ہے. حق تعالی شانہ کی جلالت قدر اور جلالت شان کو ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنی جلالت شان کا خلاصہ ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں کے قلم بنا لیے جائیں، اور جو سمندر ہیں تمام سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا لی جائے، تمام درختوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندروں کے پانی کی سیاہی بنا لی جائے، پھر ان قلموں سے اور اس سیاہی سے اللہ کے تعریفی کلمات لکھنا شروع کیے جائیں. اللہ فرماتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی جلالت شان کا ہم ترجمانی نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون وارا ما لا ترون. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. میں نے عالم بالا کی سیر کی ہے. اطت السماء وحق لها ان تطا. اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے آسمان لرزتا ہے، چڑچڑ کرتا ہے، اور اس کے لائق بھی یہی ہے
کہ وہ اللہ کی جلالت شان کے سامنے کانپے اور لرزے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا کے جو حالات میں نے دیکھے ہیں، اگر ان حالات کو تم دیکھ لو تو الہا و زاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار میں لگ جاؤ، اور اس قدر فکر تمہارے اوپر سوار ہو جائے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ اور جنگلوں کے اندر صحراؤں میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی یاد میں توبہ و استغفار میں زندگی گزار دو۔ اگر وہ حالات تمہیں معلوم ہو جائیں جو حالات میں نے عالم بالا میں دیکھے، یہ اس ذات کا پاک کلام ہے جس کی نسبت پر ہم اور آپ دوستو یہاں جمع ہو۔ دوستو مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں، مختصر کلام کرنا ہے۔ جو حدیث شریف میں نے پڑھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی شانہ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے، عزت اور سر بلندی عطا فرماتا ہے، اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ذلت کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ جو لوگ اس کی قدر کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس سے کامیابی کا یقین جوڑیں گے، اللہ ان کو عزت کے بلند مقام پر پہنچائے گا۔ جو اس کی ناقدری کریں گے، اس سے کامیابی کا یقین نہیں رکھیں گے، اللہ ان کو ذلیل و خوار فرمائے گا۔ یہ قرآن اللہ نے اس میں دونوں تاثیریں رکھی ہیں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے دونوں تاثیریں رکھی ہیں، اس میں یہ تاثیر بھی ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنی قدر کرنے والوں کو، اپنی زندگی میں اس کو اتارنے والوں کو عزت کے بلند مقام پر پہنچا دے، اور اس میں اللہ نے یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی ناقدری کی وجہ سے اللہ ان لوگوں کو ذلت کے اندر مبتلا فرما دے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ایمان والوں کی کامیابی کو قرآن کریم سے مربوط کیا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ بغیر قرآن کے لوگوں کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے کھیت پر جایا کرتے تھے، تو راستے میں یہود کا مکتب جسے وہ لوگ مدراس سے تعبیر کرتے ہیں، وہاں سے آپ کا گزر ہوتا۔ بعض مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے اس مدراس میں، اس مکتب کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں توریت کی کچھ باتیں سنا کرتے تھے۔ توریت کے اندر اگرچہ تحریف ہو گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، کچھ باتیں اس کے اندر منزل من السماء باقی ہیں۔ بہت سی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی لگتی، تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ اور چند اوراق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور یہ سوچ کر کہ یہ ایک علمی تحفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس کے اندر پڑھنا شروع کیا توریت کے اس نسخے کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نیچے کیے ہوئے توریت کے اس نسخے کو پڑھے جا رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ غصے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہونے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی، ثقیلت کا سواکلو اما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اوپر تعجب ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور چہرہ انور پر
غضب کے اور غصے کے آثار دیکھے تو پڑھا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس کو بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے ہماری کامیابی کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمایا کہ یہ تم توریت کا نسخہ لائے ہو اور توریت مجھے سنا رہے ہو، اگر صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض زندہ ہو کر اس زمانے میں آ جاتے، ما وسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی اور قرآن کا اتباع کرنا پڑتا، میری شریعت کا اتباع کرنا پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے ہماری کامیابی کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن کریم کے ساتھ مربوط کیا ہے۔ دوستو، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ جب تک اس امت نے قرآن سے اپنا تعلق مستحکم رکھا، قوی رکھا، مضبوط رکھا، اس قرآن کو دوستو ایک بات میں واضح کر دوں کہ قرآن کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے احادیث بھی مراد ہوتی ہیں، اور اس سے مسائل فقہیہ بھی مراد ہوتے ہیں، تمام علوم شرعیہ قرآن سے مراد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب قرآن کی شرح اور قرآن کی تفسیر ہے، جو بھی مسائل شرعیہ ہیں وہ قرآن اور حدیث دونوں کا ثمرہ اور خلاصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرات شراح نے کئی شرحوں کے اندر حدیث کی نقل کیا، فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ وما فی السنہ شرح للکتاب، حضرات ائمہ مجتہدین جو مسائل شرعیہ کا استنباط فرماتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں مسائل کے تعلق سے وہ سب حدیث کی شرح ہوتی ہے، اور حدیث میں جو کچھ ہے وہ سب قرآن کی شرح اور قرآن کی تفسیر ہے۔ اس لیے قرآن کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے ساری شریعت مراد ہوتی ہے، تمام علوم شرعیہ مراد ہوتے ہیں۔ تو جب تک امت نے اس بات پر یقین رکھا کہ ہمیں جو کامیابی ملے گی وہ اس قرآن کے ذریعے سے ملے گی، اللہ نے اس امت کو سر بلند فرمایا۔ دوستو، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، ایک مختصر واقعے سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، شاہ روم، عیسائیوں کا بادشاہ قیصر روم، اس کا ایک سفیر نمائندہ آتا ہے، بہت سے ہدایہ تحائف لے کر بھی آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مذاکرات اور کچھ سفارتی باتیں کرنے کے لیے شاہ روم نے اپنے نمائندے اور سفیر کو بھیجا ہے مدینہ طیبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ روم کا شاہ روم کا قاصد، روم اس وقت میں دو بڑی سلطنتیں سپر پاور شمار ہوتی تھیں، ایک فارس کی سلطنت اور ایک روم کی سلطنت۔ اس وقت کی یہ سپر پاور طاقتیں تھیں، کوئی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ وہ طاقت تھی، اس طاقت کا سفیر آ رہا ہے مذاکرات کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ طیبہ آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہیں، ان کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی محل نہیں، ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، اور اب وہ یہاں بھی نہیں ہے، اگر ملنا ہے تو مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع میں چلے جاؤ، اس وقت میں حضرت وہاں ہے۔ یہ سفیر وہیں بقیع قبرستان کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محض ازار اور تہبند باندھے ہوئے، اوپر قمیص بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، اور تنہا اکیلے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ سفیر
اور سپر پاور طاقت کا نمائندہ وہاں پہنچا اور جا کر دیکھا کہ یہ ہے مسلمانوں کے بادشاہ. پہلے اسے مختلف خیالات آئے، نہ ان کے پاس تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ لشکر ہے، نہ فوجی پہرا ہے، کیسے بادشاہ ہے یہ خیالات اس کو آئے. آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتا رہا. جب آپ کے چہرے پر نظر پڑی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو رعب و جلال کی وجہ سے کانپنے لگا اور پھر اس کے دل کی حالت بدلنے لگی. مولانا رومی نے درد بھرے انداز میں فارسی کے اشعار میں اس کو بیان کیا. اب جب اس کی نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پڑی تو اس پر اس قدر رعب طاری ہوا، کب کبھی اس کے اوپر طاری ہوئی اور اس نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا شروع کیا، گفت باخود من شہارا دیدہ ام پیش سلطانہ پناہ بگزیدہ ام. اپنے دل میں کہنے لگا میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بادشاہ کا خوف اور رعب اپنے اوپر محسوس نہیں کیا. گفت باخود من شہارا دیدہ ام پیش سلطانہ پناہ بگزیدہ ام از شہانم ہیبت و ترسن نبود ہیبت ای مرد ہوشم را ربود. مجھے بادشاہوں سے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن اس شخص کا رعب میرے ہوش اڑائے دیتا ہے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ نہ اس کے پاس تاج ہے، نہ تخت ہے، نہ فوجی لشکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، لیکن میرے اوپر اس کا رعب اتنا کیوں طاری ہو رہا ہے؟ آگے کہتا ہے بے سلاح ای مرد خفتہ برزمی من بہفت اندام لرزاں چیست ہی. یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی فوجی پہرے کے اکیلا اور تنہا زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور لیکن میرے اوپر اس کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اس جیسے اور مل جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکے، اس لرزے کو برداشت نہ کر سکے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر بات سمجھ میں آئی، آخر میں کہا ہیبت حق است این از خلق نیست ہیبت ای مرد صاحب دلق نیست. یہ رعب و ہیبت حقیقت میں اس شخص کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس شخص کا قلب اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کے قلب کی لو اللہ سے ملی ہوئی ہے، اس کے قلب کا گہرا تعلق ذات باری سے جڑا ہوا ہے. حقیقت میں یہ اللہ کا رعب و جلال ہے جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے اور میرے اوپر پڑ رہا ہے. یہ کہہ کر حضرت عمر سے درخواست کی مجھے اپنی غلامی میں داخل کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے مشرف با اسلام کیجئے. ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں داخل ہوا، یعنی کلمہ پڑھ کر سچا پکا مسلمان ہو گیا. دوستو، آیا تھا سپر پاور طاقت کا سفیر مذاکرات کرنے کے لیے، سفارتی کچھ باتیں کرنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر جب اس نے دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے دل کی حالت کو بدلا اور اس نے اپنے اس عمل سے یہ پیغام دیا کہ جب تک اس شخص کا، اس انسان کا قلب اللہ سے جڑا رہے گا، اس کے قلب کا صحیح تعلق اللہ کے ساتھ رہے گا، اس وقت تک یہ شخص ناکام نہیں ہو سکتا اور ذلیل نہیں ہو سکتا. دوستو، یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ نے ہماری کامیابی کو اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند و بالا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار فرماتا ہے. دوستو، مجھے اس میں عرض کرنا یہ ہے کہ آج اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے اس یقین میں کمزوری آنے لگی ہے. ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہماری ذہنیت بدل گئی.
علامہ اقبال پہلے ان کے حالات جو بھی کچھ تھے، لیکن جب ان کو ہمارے اکابر کی صحبت میسر آئی، خاص طور پر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی زندگی میں بہت انقلاب آیا اور تبدیلی آئی. اس کی تفصیل کا اب موقع نہیں. اس کے بعد ان کے حالات بہت تبدیل ہوئے. وہ غور کیا کرتے تھے امت کے حالات پر، تنزلی پر. یہ امت جو آئی تھی اس دنیا کے اندر بلند و بالا ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے، آخر یہ ذلت کی طرف کیوں جا رہی ہے؟ وہ مولانا رومی کے کلام سے بہت استفادہ کیا کرتے تھے، ایک سوال قائم کرتے تھے اور پھر مولانا رومی کے کلام میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا، شاعر مشرق، اپنا لقب انہوں نے شاعر مشرق رکھا تھا، شاعر مشرق زندہ ہے تیری گفتار سے، قومیں مرتی ہیں کس آزار سے. مولانا رومی کی گویا کہ روحانیت کو خطاب کر رہے ہیں کہ میں آپ کے گفتار سے، آپ کی نصیحتوں سے معنوی طور پر اور روحانی طور پر زندہ ہوں. میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے. آپ کے کلام سے میں اس کا جواب نکالنا چاہتا ہوں. شاعر مشرق زندہ ہے تیری گفتار سے، قومیں مرتی ہیں کس آزار سے. یہ بتائیے کہ کوئی قوم بحیثیت قوم کیوں مر جاتی ہے، کیوں اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انسان جیسے اس کا ایک بچپن کا زمانہ، ایک جوانی کا زمانہ، پھر بڑھاپا، کمزوری شروع ہوتی ہے. کسی کو بخار آیا، کسی کو کڈنی میں کچھ فرق آیا، کسی کو کینسر ہو گیا وغیرہ. اس کے نتیجے میں یہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، گویا کہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے، علامہ اقبال نے مولانا رومی کی روح کو خطاب کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے اور بحیثیت قوم اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ مولانا رومی کے کلام سے پھر جواب اس کا نقل کیا اور فرمایا، ہر ہلاک امت پیشی کے بود، زاں کے بر جندل گمان گردند بود. جو قوم بھی کبھی ہلاک ہوئی، اس قوم نے بحیثیت قوم اپنا وجود ختم کر دیا. اس کا مرض، اس کا آزار اور اس کا سبب ایک بنا. وہ یہ کہ جب کوئی قوم عود کو، جو ایک بیش قیمت خوشبو ہے، اسے مٹی کا ٹھیکرا سمجھنے لگے. عود جو بیش قیمت چیز ہے اس کی قدر نہ کرے، اس کے ساتھ مٹی کے ٹھیکرے جیسا برتاؤ کرنے لگے، تو پھر وہ قوم تنزلی کی طرف چل دیتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ اس قوم کے اندر بے حسی آ جائے اور اچھائی اور برائی کی تمییز ان کے اندر نہ رہے، یہ مرحلہ اور یہ موڑ اس قوم کے لیے بہت نازک ہوتا ہے. اس سے اس قوم کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتے، اس مرض کا علاج نہیں کرتے، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر قوم ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. دوستو، مجھے عرض کرنا یہ ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کریم سے اور حدیث شریف سے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہماری کامیابی کو اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے اس امت کو جو سربلندی عطا فرمائی وہ قرآن کی برکت سے عطا فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ہماری کامیابی قرآن کے ساتھ مربوط ہے. یہ حقیقت ہے، لیکن آج امت کی سوچ بدلنے لگی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے، قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو ایک فضول اور لا یعنی چیز اللہ حفاظت فرمائے سمجھا جا رہا ہے. یہ مدارس میں پڑھنے والے، یہ ہمارے نونہال بچے،
یہ جو حافظ ہو رہے ہیں قرآن کے محافظ بن رہے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. لیکن اللہ کے کام اسباب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے ان حفاظ کو، ان علماء کو اپنے پاک کلام قرآن کریم اور قرآن کے علوم کا محافظ بنایا. ملک ہوتا ہے، سلطنت ہوتی ہے، اس کی جو حفاظت ہوتی ہے فوج کے ذریعے سے ہوتی ہے. کسی بھی ملک کی فوج کو، اس کی آرمی کو کتنی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ ملک کے اندر امن اور سکون اور چین کی زندگی جو لوگ گزار رہے ہیں وہ اس آرمی اور فوج کی محنت کی وجہ سے انہیں سکون اور امن حاصل ہو رہا ہے. علوم شرعیہ، علوم قرآن کے محافظ یہ حفاظ اور یہ علماء ہیں. یہ کتنا بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں. اللہ نے اسی کے ساتھ کامیابی کو ایمان والوں کی جوڑا ہے. دوستو، مختصر طور پر بس میں آپ کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں تھے. آپ کے مریدین، متعلقین آپ کے مجلس کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے علماء. آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ آج امت تنزلی کے اندر کیوں مبتلا ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ حضرت اجتماعیت کی کمی ہے، کسی نے کہا کہ حضرت جماعت کا جو نظام ہونا چاہیے، تنظیم کا جو نظام ہونا چاہیے وہ نظام اس امت کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے، وغیرہ مختلف اسباب بیان کیے. لیکن حضرت ہر ایک کی تردید فرماتے رہے. پھر اخیر میں لوگوں نے، حاضرین نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتائیں کہ آخر امت تنزلی کے اندر کیوں جا رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے امت کی کامیابی کو اپنے علم اور علوم قرآنیہ سے، علم الہی کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن آج اس یقین کے اندر کمزوری شروع ہو گئی ہے. علوم قرآنیہ سے اور علم الہی سے کامیابی کا یقین ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ امت تنزلی کے اندر مبتلا ہو رہی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری کامیابی قرآن سے جڑی ہوئی ہے، لیکن آج امت کی سوچ بدلتی جا رہی ہے. آج ان مدارس کو، علماء کو، ان حفاظ قرآن کو فاضل چیز سمجھا جا رہا ہے. اور مختلف قسم کے فقرے، غیروں کا تو ہمیں کیا شکوہ. امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ ان نونہالوں اور علماء اور حفاظ قرآن اور خدام دین کے لیے مختلف فقرے کسے جاتے ہیں. یہ امت کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں. ان کے پاس کو ذریعہ معاش نہیں ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہی آج امت تنزلی کے اندر مبتلا ہو رہی ہے. انہیں ترقی کرنی چاہیے. انہیں فلاں علوم بھی مدرسوں کے اندر جاری کرنے چاہیے. ضرورت کے بقدر وہ ہونا چاہیے، اس سے ہمیں انکار نہیں. ہمارے اکابر اس پر توجہ بھی دلا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب تو یہ تو نہیں کہ ہم مدارس کے، ہمارے اکابر کی یہ محنت اور قربانیوں کا جو ثمرہ اور جس کی ذمہ داری ہمارے ناتواں کاندھوں پر آئی ہے، ہم اپنے اکابر کی اس محنت اور ان کی قربانیوں کے اس ثمرے کو ہم ضائع کر دیں، ہم ان مدارس کا نہج بدل دیں، ہم ان کے مقصد کو بدل دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ علماء حق کا ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے. دوستو، ہماری سوچ بدل گئی، امت کے نظریے کے اندر تبدیلی آ گئی. کامیابی جس ذریعے سے ملنی چاہیے تھی، قرآن بھی اسی کا اعلان کرتا ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شہادت دے رہی ہیں. اس کے ساتھ امت کی کامیابی ہے. آج اس چیز کو فضول سمجھا جا رہا ہے، ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے. ذہنیت بدل گئی، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی. علامہ اقبال نے مولانا رومی کے کلام سے نقل کیا کہ جب کسی قوم کی حالت یہ ہو جائے، اچھائی اور برائی کی تمیز ان کے اندر سے ختم ہو جائے، ان کے اندر بے حسی آ جائے، تو سمجھو کہ یہ قوم تنزلی کی طرف جانے لگی ہے. اب اللہ ہی اس قوم کا محافظ ہے. اللہ ہمارے حال پر دوستو رحم فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دوستو، یہ قرآن، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس قرآن کے محافظ بن رہے ہیں، ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا.
नबी थे, मुनकशिफ हुआ कि साहिब कब्र को अजाब हो रहा है। कुछ मुद्दत के बाद फिर उस कब्र के पास से गुजर हुआ। अब देखा कि उस साहिब कब्र पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। पूछा, या अल्लाह, अभी कुछ पहले मैं यहां से गुजरा था, ये शख्स अज़ाब कब्र के अंदर मुब्तला था, लेकिन अब इस पर तेरी रहमत आ गई, अब ये वहां की नेमतों से सरशार है, लुत्फ अंदोज हो रहा है। या अल्लाह, क्या वजह हुई? अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई, ईसा अलैहिस्सलाम पर बताया कि ये जब दुनिया से आया, इसका इंतकाल हुआ, ये गुनहगार था, इसने गुनहगार वाली जिंदगी गुजारी। जब ये दुनिया से आया, इसकी बीवी हामिला थी, उसके बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, थोड़ा सा शुरूर उसके अंदर आया। उसकी वालिदा ने उस बच्चे को मदरसे के अंदर भेजा, बच्चे जाओ कुरान पढ़ो, कायदा पढ़ो। बच्चा मकतब के अंदर आया, उस्ताद ने पढ़ाया, बच्चे को इब्तिदा कराई कायदे की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तर्जमा मालूम है इसका तर्जमा ये है, मैं शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, उसकी रहमत बेनिहाया है, उसकी इनायतें बे इंतहा हैं, उसकी शफकतें इस उम्मत पर बे इंतहा हैं। उस बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जब उस नौनहाल बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने हमें यूं कहा, रहमान कहा, रहीम कहा, या अल्लाह तू बहुत मेहरबान है, तू बड़ा रहीम है, तू बड़ी रहमत वाला है, तो हमारी शान रहीमी को जोश आया कि ये बच्चा हमें रहमान कहता है, रहीम कहता है, और हम इसके वालिद को कब्र में अजाब दें। हमारी शान रहीमी ने यह गवारा नहीं किया, अजाब हटाकर हमने अपनी रहमत उसके ऊपर नाजिल कर दी। दोस्तों, ये कुरान, ये बच्चे हमारे लिए अगर कोई चीज सदका जारिया बनेगी, चंद चीजों में से ये बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। ये हमारा माल, ये हमारी दौलत यहीं रह जाएगी, हमारे लिए जो आखिरत में काम आएगा। ये बच्चे अगर हमने नेक बना दिए, इन्हें हमने कुरान सिखाया, इन्हें हाफिज बनाया, हमारी मेहनत से अगर इनकी जिंदगी के अंदर दीन आ गया, तो ये हमारे मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया और सवाब पहुंचने का जरिया इंशाअल्लाह ताला बनते रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। उम्मत के अंदर जो ये बेहिसी आ गई है और सोच में तब्दीली होने लगी है, मदारिस फजूल हैं, तलबा फजूल हैं, उम्मत के लिए बोझ हैं, ये तरक्की के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये है अच्छाई को और बुराई को नहीं पहचान पा रहे हैं, तमयीज नहीं कर पा रहे हैं। ये सबब है दोस्तों बहुत बड़ा, जहां दीगर असबाब हैं, लेकिन हम इन आयात और इन अहादीस की रोशनी में वसूख के साथ कह सकते हैं, पुख्तगी के साथ कह सकते हैं कि आज उम्मत की तनज़्ज़ुली का बहुत बड़ा सबब यह है कि उम्मत के सोच में तब्दीली आ रही है। अल्लाह हमें सही फहम, अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लामा इकबाल का मैंने कई दफा नाम लिया। अल्लामा इकबाल ने स्पेन का दौरा किया, वहां से जब आए तो उन्होंने अपना ताअस्सुर बयान किया और कहा कि मैं स्पेन का दौरा कर कर आया हूं। उन्होंने समझाया लोगों को, कई जलसों के अंदर उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा, इन मुल्लाओं को, आलिमों को, दुर्वेशों को मत छेड़ो, इन्हें अपने काम में लगे रहने दो, ये बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। फिर अल्लामा इकबाल ने कहा, देखो अगर ये मकतब और ये मदारिस अगर यहाँ नहीं रहे बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तो दोस्तों जिस तरह से स्पेन के अंदर वहाँ मुसलमानों की 700 साला हुकूमत रहने के बावजूद आज वहाँ का हाल ये है कि गरनाता और मस्जिद कुर्तबा जो दुनिया की उस वक्त में सबसे बड़ी मस्जिद थी, जहां से हिदायत का पैगाम सारी दुनिया के अंदर गया था,
जिस तरह से गरनाका और मस्जिद कुर्तबा के अलावा आज वहाँ मुसलमानों का कोई नामो निशान नहीं मिलता, उनका कोई नक्श नजर नहीं आता। अगर ये मदारिस ना रहे, ये मकतब ना रहे, ये उलमा और मुल्ला ना रहे, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि यहाँ भी लाल किला और ताज महल के अलावा मुसलमानों की तहजीब का कोई निशान तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ने कामयाबी को जो जोड़ा है वो कुरान के साथ जोड़ा है, हमें इंशाअल्लाह पुख्तगी के साथ इसी पर रहना है। मदारिस का जितना भी हमसे हो सके हमें ताउन करना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ माजरत के साथ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरठ के एक जलसे में, मदरसे के एक जलसे में एक बात इरशाद फरमाई। फरमाया, देखो अगर तुम लोग इन मदरसों का ताउन छोड़ दोगे तो ये उलमा कोई चावल की दुकान खोल लेगा, कोई और कुछ काम कर लेगा, इनके माश का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह हर एक का इंतजाम फरमाता है। लेकिन फरमाया, लेकिन मैं कहता हूं अब से फिर 50 साल के बाद जो तुम्हारी नस्ल आएगी उनमें से कुछ यहूदी होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ हिंदू होंगे, उनकी जिंदगी में ईमान बाकी नहीं रहेगा। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, हकीमुल उम्मत जिन्हें अल्लाह ताला शानहू ने वाकई हकीम बनाया था, हजरत का ये मलफूज बहुत हमें अपने दिल पर लेने के और उसमें गौर करने के काबिल है। इसलिए दोस्तों, मदरसे की, मदारिस की, मकातिब की कदर करो। आपके इस शहर में अल्हम्दुलिल्लाह ये दारुल उलूम और दारुल उलूम का फैज़ सारे इलाके के अंदर जारी है, अल्लाह का शुक्र है। दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में यहाँ के फैज़ याफ्ता तलबा अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हज़रत ने मौलाना ने बताया कि बड़े बड़े शयूख और बड़े बड़े औलिया अल्लाह यहाँ इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए। ये इदारा उन अकाबिर और उन बड़े बड़े उलमा की दुआओं को अपने अंदर लिए हुए है। अल्लाह इसके फैज़ को हमेशा जारी व सारी रखे, उम्मत की सोच को सही और दुरुस्त फरमाए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।